السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بشرا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں مشن آف مسلمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کا کیا مقصد ہے۔ تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی امتیں پیدا کی ہیں نا، جب سے دنیا بنی ہے امت محمدیہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے۔ اس کو وہ کام سونپا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو سونپا نہیں گیا تھا، یعنی پیغمبروں والا کام۔ وہی کام جو پیغمبروں کو دیا گیا، ہماری امت کو بھی وہی کام دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کون سا کام ہے جو امت محمدیہ کو دیا گیا اور پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی کسی کو نیکی کی طرف بلانا یا نیکی کی تلقین کرنا، حکم دینا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ اور اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھی تو اسے روکنا، یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو اس کام کے لیے چنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویسٹرن ممالک آج ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، لیکن نیکی کے لیے اگر ہم ان سے پوچھیں کہ نیکی کیا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں، اسے وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں گے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ کیا فرق ہے۔ یہ ہمارا ہی مذہب بتاتا ہے کہ برائی کسے کہتے ہیں اور اچھائی کسے۔ آج دنیا میں ایسے قانون پاس ہونے لگے ہیں جو فطرت کے خلاف ہے، لیکن صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دنیا میں پھیلنے والی برائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے امت محمدیہ کو سمجھا دیا ہے، یعنی تفصیل سے بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے، اور فطری کام اور غیر فطری کام کسے کہتے ہیں، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں فرق واضح طور پر قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ جیسے شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو حرام، سود کو حرام، ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ جیسا پردہ کسے کہتے ہیں کہ تفصیل سے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ دنیا کے تمام کلچر نشہ کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن ہمارے کلچر میں حرام قرار دیا ہے نشہ۔ ہمارے مذہب میں سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہے، کیونکہ یہ گناہ کے کام ہیں اور لینے اور دینے والا دونوں گناہ گار۔ لیکن دوسری قومیں اس میں انسان کا فائدہ سمجھتی ہیں اور اس میں اپنا پروفٹ سمجھتی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ امت ہے، یعنی ہماری امت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کے سامنے اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرے گی اور اچھائی کو فروغ دے گی، یعنی اچھائی کو بڑھائے گی، اور برائی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، یعنی برائی کو روکے گی۔ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، کھانا دینا، لیکن وہ صرف انسانوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اگر امت محمدیہ یہ کام کرتی ہے تو اس کے دل میں اس کام کو کرنے کا مقصد ایک تو انسان کی مدد کرنا ہے، دوسری سب سے بڑی مقصد ان کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اس کے لیے امت محمدیہ یہ کام کرتی ہے۔
امت محمدیہ کے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ پہلے اللہ پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتے۔ غیر مسلم اچھائیاں تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود نہیں ہے، یعنی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لبرل طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی عقل اس بات کو اجازت دیتی ہے کہ یہ سارے کام خود بخود ہوتے ہیں؟ امت محمدیہ کی وجود میں لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ آج دنیا میں اچھائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن وہ بھی تھوڑی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ برائی تیزی سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ غیر مسلموں میں برائی بہت زیادہ ہے، جیسے شرک کرنا، خدا کا انکار کرنا، یہ سارے برے کام ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے، لیکن وہ یہ گناہ کرتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بہت بڑے بڑے گناہ کرتی ہے، جیسے کہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کروا دیتی ہے، ماں باپ کو مدر ڈے یا فادر ڈے پر جا کر ایک چاکلیٹ دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کی آواز میں نماز تک توڑ دینے کی اجازت ہے۔ قرآن ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج سارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ مسلمان ترقی کر کے آج کل برائیوں کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے لیکن اس کے باوجود اسے ترقی کے ذریعہ سمجھ کر اپنانے لگے ہیں، جیسے سود کو اپنے کاروبار میں رائج کرنے لگے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ اب بینک میں ہر کام سود پر چلتا ہے، اور بینک تو سود کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ ہمارے مسلمان ممالک بھی جگہ جگہ پر شراب خانے کھول رہے ہیں، نشے کی چیزیں آرام سے ملنے لگی ہے۔ ہمارے یہاں پہلے کی نسبت برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، آج کا مسلمان ترقی سمجھ کر برائی کو فالو کرنے لگ گیا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام، تابعین، اسلاف وغیرہ اس کام کو 100% پورا کرتے تھے، لیکن برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھا کر۔ لیکن آج کا مسلمان اس کام کو 100% نہیں کر پا رہا۔ صحابہ وغیرہ کا ہی کام ہے، جگہ جگہ خیر نظر آتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہی بتایا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ جابر بن حیان جیسے بڑے بڑے سائنسدان اسلام نے ہی تو دیے ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ایسے مسلمانوں کو وجود میں لایا، جس نے کئی رازوں پر سے پردہ اٹھایا۔ آج کا مسلمان اگر صحیح طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر صحیح سے عمل کرے گا تو خیر ان کا نصیب بن جائے گی۔ ایسے جیسے صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی برائی کرتا تھا نا تو صحابہ کرام اس کے کام میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ جب کوئی شراب پیتا تھا تو اسے کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن آج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان آج اچھائی کو اپنائیں گے اور برائی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی خیر عطا فرمائے گا جو ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف وغیرہ پر عطا فرمائی تھا، کیونکہ انہوں نے برائی کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ تو ہمیں بھی برائی کو روکنے کے لیے ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جب کوئی برائی کرنے کا سوچے بھی نا تو قانون اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ جب ہم وہ کام صحیح سے ادا کر پائیں گے، وہی کام جو انبیاء کو سونپا گیا تھا۔ اس ویڈیو کو آج میں اسی جگہ پر اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ لہذا اپنے مقصد کو پہچانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔
آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ سب مجھے۔ اللہ حافظ۔